بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ افسوسناک اطلاع ہے، اسلام آباد میں کچہری جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹس، ایک سوئسائڈل بامبنگ ہوئی ہے اس کے باہر مبینہ طور پر، اور اب تک 12 شہادتیں ہو چکی ہیں، 27 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پورے شہر میں اس وقت ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، اور بے گناہ لوگ، اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے اس وقت معاملات، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات، دلی میں 2 دن پہلے وہاں پر بلاسٹ ہوا، اور اس پر مودی نے یہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ پھر طالبان کا یہ بیان کہ کابل پر حملہ کیا ہے پاکستان نے، تو ہم اس کا جو ہے بدلہ وہ اسلام آباد میں لیں گے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے خاصا امن تھا اور چیزیں چل رہی تھیں، لیکن یہ جو اس طرح کی اب گفتگو شروع ہوئی ہے، اور جو اس خطے میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اور یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، وہ اس نے یقیناً پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو اے ویری فریجائل اکانومی، لوگوں کا اس گورنمنٹ پہ اعتماد بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، ہمارے ڈومیسٹک علیحدہ ایشوز ہیں، یہ جھوٹ کی گورنمنٹ ہے، فراڈ کی گورنمنٹ ہے، یہ ان لوگوں کو نہ کوئی مینڈیٹ ہے، کرپٹ لوگ تھے ان کو بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، تو اس حکومت کے ساتھ لوگوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ میں اگر نہ کہوں تو یہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں گا، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا کتنی بے حسی ہے کہ یہاں پر بلاسٹ ہوا، 12 شہادتیں ہوئیں، اور وہ مریم نواز کا برازیل سے ایک تقریر ہے جو وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اب پریورٹیز دیکھیں، سب جھوٹ، پروپیگنڈا، اور یہ چیزیں دکھ دے رہی ہیں، کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر دفاع کو، وہ پاکستان کے اندر سیکورٹی قائم کرنا پاکستان کا فرض ہے، آپ کا فرض ہے۔ آپ کیا پاکستان میں آپ کر کچھ نہیں سکتے، اور باہر جا کے آپ کہتے ہیں جی حملہ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے۔ اور بھائی آپ کوئی اپنے اندر تو چیزیں جو ہے نا ان کو میرٹ پہ لے کے آئیں۔ آپ نے جو ماضی کے جو فائنینشیل دہشت گرد تھے، جن کو آپ کہتے تھے کہ ملک لوٹ کے کھا گئے، ان کو آپ نے اوپر بٹھا دیا۔ پتہ نہیں آپ آج کس کو کیا کہہ رہے ہیں، کل کس کو کیا کہہ، ہمیں تو نہیں پتہ اس بات کا، لیکن یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اس کو آپ پلیز، اس وقت لوگ یہ درخواست کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ میرٹ پر بات کریں، اصول کی بات کریں، کسی کی پراکسی نہ لڑیں۔ اب اگر بگرام پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے، لوگ کو بچے نہیں ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہے، جس طریقے سے انڈیا نے اگر چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کے حساب سے کام نہیں کیا، تو امریکہ جانے اور انڈیا جانے، انڈیا ہمارا کبھی بھی دوست نہیں تھا، تو امریکہ بھی ہمارا کبھی دوست نہیں تھا۔ تو ابھی یہ امریکہ کے سر پہ چڑھ کے جو اس وقت جینوئن پیس، جینوئن پرسن، جو اتنا زیادہ وہاں پر مقبوضہ جو مشرق وسطیٰ میں وہاں پر جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں 60-70 ہزار، وہ ان کے رسپانسبل ہیں۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہر طرح کا خون بہائیں گے، ہمیں نہیں بہانا خون اب، پلیز اس کو سمجھیں آپ۔ اور جو ان لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو پکڑیں جنہوں نے یہ کیا، اور ریزنز ڈھونڈیں۔ اور جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے، جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ ریاست کا دشمن ہے، جو آپ کی بات نہیں سنتا وہ غدار ہے۔ سرٹیفکیٹ آپ نے دینے شروع کیے ہوئے ہیں، اور بندر بانٹ آپ نے کی ہوئی ہے ساری، یہ فلاں۔ اب جی ایک اور جو خبر ہے، میں اللہ جنت نصیب کرے انہیں، میں انتقال کر گئے جناب عرفان صدیقی صاحب۔ میں جو آدمی اس دنیا سے چلا جائے اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، لیکن دنیا میں جو کچھ کیا اس پر بات تو ہوگی نا۔ یہی پارلیمنٹ کا فلور ہے، یہیں پر 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا پاکستانیوں کا، سب کو پتہ ہے، قتل و غارت ہوئی، تو اس میسیکر میں اس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے آ کے، بجائے اس کے کہ کوئی انویسٹیگیشن کروائیں۔ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا ذکر تو کیا جائے گا نا۔ تو آپ یہاں پر مطلب اب ہر چیز سے آپ نے آئینی ترمیم 27ویں اس سے استثناء لے لیا، کہ ہمارے خلاف کرمنل کیسز نہ ہوں، ہم ساری زندگی ہم اس پہ فائز رہیں گے، وزیر اعظم بھی یہ کرے گا، فلاں بھی یہ کرے گا۔ لیکن سرکار، کوئی موت سے تو استثناء نہیں ہے نا۔ وہ جو ایک سب سے بڑی عدالت ہے میرے اللہ کی، اس کے سامنے پیش ہونے سے تو استثناء نہیں ہے نا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جواب تو دینا پڑے گا۔
جواب دینا پڑے گا. سمجھ جائیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ جو آپ نے اتنا ظلم کیا لوگوں پر، جن لوگوں کو مارا ہے، جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، اٹھا کے لے گئے، مارا، ان سے بیان لکھوائے، کہیں نہ کہیں تو اس کی جواب دہی ہونی ہے نا. تو آپ حق سچ کی بات کریں. پاکستان کی ریئلٹی، جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، چاہے افغانستان ہے چاہے انڈیا، آپ اس کا بھرپور مقابلہ کریں. لیکن اب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ کام نہ کریں نا. وہ زبان دیکھیں ذرا ہمارے وزیر دفاع کی، کیا بات کرتے ہو یار تم. ہمارے بھائی ہیں افغان، پورے افغانستان جو ہے مسلمان ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پورا افغانستان ایسے ہے، پورا افغانستان ایسے ہے. او بھائی، وہ ہماری ویسٹرن بارڈرز ہمیشہ سے محفوظ تھیں. یہ آپ نے کیا شروع کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ طالبان نے غلطی یہ کی کہ وہاں پر انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو بھائی امریکہ جانے اور افغانستان جانے، آپ کیوں بیچ میں بات کرتے ہیں؟ آپ کس چکر کے آ کے تو آپ امریکہ کی کٹ پتلی بن گئے ہیں. آپ پاکستان ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے مفاد کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی ہمیں ایک، بلاخر وہ ہمارا نیبر ہے. تو یہ جو باہر کی، جو ہمارے ساتھ ہماری میلی آنکھ ہماری طرف دیکھے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پہلے بھی کیا، فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، سب کچھ کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں بھی، جھوٹے پرچے بھی درج کریں، ان کو تلنے بھی، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب نہیں جی آپ آنکھیں بند کر کے ہمارے ساتھ ہو جائیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو صحیح اس کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں. آج پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جو ہاتھ اٹھے گا اس کو توڑ دیں گے، میلی آنکھ کو نکال دیں گے. لیکن خدا کے لیے آپ فیصلہ پاکستان کی ترجیحات کے مطابق کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے. عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں یہ آ چکا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا انہیں، یہ ان حکمرانوں نے بے حسی کی تصویر بنے ہوئے. یہ ہر آدمی نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. یہاں پر جو مظلوموں پر ظلم ہوا، جو بند رہے، آنکھیں خاموش کر کے بیٹھے رہے، منہ بند کر کے بیٹھے رہے، اس کو سپورٹ کرتے رہے، دیں گے جواب. وہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ. جتنے مرضی آپ استثناء لے لیں، جواب تو دینا پڑے گا. یہ میرے مولا کا اصول ہے، آب حیات کسی نے نہیں پی ہوئی، جواب دینا پڑے گا. اور یہ جو مال بنایا نا، کر لیں واپس بے نامی اکاؤنٹس کے مقدمات، نیب سے لے لیں واپس. لیکن یہ جو ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں، سارے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں، ایسے لکھے ہوئے ہیں ایسے. اور وہ جو ادھر، مطلب برازیل میں جا کے آپ تقریر کر رہی ہو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ادھر لوگ خون میں نہا گئے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس میڈیا کو کوئی شرم یا نہیں، یہ اس کو دکھا رہا ہے کیونکہ وہ مال دیتی ہے، پیسے دیتی ہے. بہت افسوس، بہت افسوس. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.